رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات شہری کا موقع 1447 ہجری سن 2026۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی ہوم۔ سیگمنٹ ہے انداز بیاں۔ سب سے پہلے اسپانسرز کا تعارف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن اور مرحبا گل بہار۔ مرحبا گل بہار کی ناظرین یہ بائک ہے، یعنی جو ہمارے 28 یا 29 جو ونرز ہوں گے ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی انشاءاللہ، اور کوئی ایک خوش نصیب ہوگا جس کو مرحبا گل بہار کی بائک جائے گی۔ آ جائیں، تعارف کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے مہمانان کا، اور تعارف آپ سے بھی کراتے ہیں۔ یعنی پہلی کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں تسبیح فاطمہ، آپ ہیں۔ دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں علینا بطول، اور تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں عبد الوہاب صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ موضوع ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ٹھیک، 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، 2.5 منٹ پہ ایک بز ہوگا۔ آپ نے اپنی تقریر کو، یعنی جو آپ خطاب کر رہے ہوں گے پوری دنیا سے، وہ آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ آئیے جی پوڈیم پہ تسبیح فاطمہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ میں ساحل سمندر کے کنارے کھڑی پرسکون ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت منظر، نرم ہوا، زندگی پرسکون اور رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن اچانک دل میں خیال آیا کہ سکون تو موت کی نشانی ہے، زندگی میں ہلچل ہونا تو ضروری ہے۔ دل سے صدا اٹھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کیونکہ بے مقصد حیات جو جیتا رہا تو کیا، 100 سال بھی اگر سگے دنیا رہا تو کیا۔ بظاہر ایک دعا ہے، مگر کڑی آسائشیں اور مقصد کے ساتھ مشکلیں اور پریشانیوں کا سامنا انسان جب کرتا ہے، جب انسان کے پاس کوئی مقصد ہو، جب کوئی منزل ہو۔ کچھ ایسے ہی حال ہماری قوم کا ہے۔ ہماری قوم کو بھی طوفان کی ضرورت ہے، کیونکہ جو قومیں سکون میں رہتی ہیں وہ کبھی بیدار نہیں ہوتی۔ جو انسان کبھی آسائشیں نہیں دیکھتا وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ آرام میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، مگر مشکلات میں انسان مضبوط اور سمجھدار بن جاتا ہے۔ اور جب طوفان کی بات ہوتی تو سب سے بڑا طوفان تو کربلا میں اٹھا تھا، کہ وہاں وہ میدان جہاں طاقت یزید کے پاس تھی اور حق حسین کے پاس تھا، وہاں تلواریں تھی، یہاں حوصلہ تھا۔ اسی لیے وہ جنگ نہیں، یہ اعلان تھا، ہمیں طوفان چاہیے، ہمیں طوفان چاہیے۔ طوفان تباہی نہیں، طوفان تطہیر ہے، طوفان انجام نہیں، طوفان آغاز ہے۔ اسی لیے ہمیں طوفان چاہیے۔ اور زندگی میں کبھی باطل کو طاقتور دیکھو تو یہ مت تو سوچنا کہ حسینی کم تھے مگر جھکے نہیں، اور جب بھی حق کو کمزور دیکھو تو دل سے دعا کرنا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ تسبیح فاطمہ۔ دوسری کنٹیسٹنٹ ہیں علینا بطول صاحبہ اور انیلا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ زندگی ان کو اپنی دامن میں نہیں گراتی جو موجوں کی ہیبت سے ساحل کا سہارا لے لے، بلکہ زندگی انہی کو اپنا ہم سفر بناتی ہے جو طوفانوں سے آنکھیں ملا کر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں صدر عالی وقار۔ کہ تاریخ گواہ ہے، جب رسول خدا نے خیبر کا علم علی بن ابی طالب کو عطا فرمایا تو وہ نہ صرف ایک جنگی ذمہ داری تھی اور نہ ہی جسمانی قوت تھی، بلکہ وہ دل کا اضطراب، ایمان کا سکون اور بے خوفی کا طوفان تھا۔ یہی وہ طوفان یقین تھا کہ جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ
کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر زندگی میں تڑپ نہ ہو، جد و جہد نہ ہو اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو انسان رک جاتا ہے، اور جو رک جائے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ صدر علی وقار کہ طوفان صرف سمندر میں نہیں آتے، طوفان انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں، جیسے حالات کے طوفان، ناکامی کے طوفان، اور یہی طوفان انسان میں اپنے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے اور اسے اپنی طاقت سے آشنا کرتے ہیں۔ صدر علی وقار میری نوجوانوں کے لیے یہی دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ تم عرفہ کریم جیسی لگن پیدا کرو اور اپنی تعلیم سے دنیا کو حیران کر دو، کہ تم محمد علی جناح جیسا عزم پیدا کرو اور ہمت نہ ہارو، کہ تم علامہ محمد اقبال جیسے بنو اور نوجوانوں میں خودی، حوصلہ اور نظریاتی بنیاد پیدا کرو، کہ تم عبدالستار عیدی جیسے بنو اور انسانی خدمت میں ہمیشہ آگے رہو، کہ تم ہمارے نوجوانوں کی طرح بنو جنہوں نے سندور اور تندور کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، کہ تم سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو، ان سے سبق حاصل کرو اور زندگی بسر کرو۔ صدر علی وقار رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا دل عطا کر جو انسانیت کے دل رکھے، وہ اضطراب دے جو ہمیں بے حس بننے نہ دے، وہ ہمیں اضطراب دے جو بے حس بننے نہ دے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا، نا امید نہیں اقبال اپنی کشتے ورا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ، بہت شکریہ علینا بطول صاحبہ۔ اور آخر میں لاسٹ کنٹیسٹنٹ جناب عبدالوہاب صاحب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ساحل کی پرسکون عافیتوں میں خیمہ زن ہونے والے کبھی سمندروں کے سینے چاک نہیں کیا کرتے صدر علی وقار، کہ جمود اور تعطل تو حیات جاویداں کی موت ہے، اور ارتقاء کا سفر ہمیشہ گرداب بلا کی آغوش میں ہی پروان چڑھتا ہے۔ بحر ہستی کی موجوں میں جب تک تلاطم پیدا نہ ہو تب تک تہے آپ چھپے ہوئے گوہر نایاب منظر عام پر نہیں آتے، کہ میرے سامنے عزیمت و استقامت کے وہ اوراق کھلے ہیں کہ جب افریقہ کے تپتے صحراؤں کو عبور کرنے کے بعد مجاہد اعظم سیدنا عقبہ بن نافع بحر ظلمات کی منہ زور لہروں میں اپنا گھوڑا اتار دیتے ہیں اور موجوں کے طوفان سے ٹکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر پکارتے ہیں، اے کائنات کے رب، اگر یہ سیاہ پانی میرا راستہ نہ روکتا تو میں تیری توحید کے پرچم کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک چلا جاتا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب انسان طوفانوں سے ٹکرانے اور موجوں سے الجھنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے تو گردش ایام اس کے قدموں کی دھول بن جایا کرتی ہے اور ہوائیں اس کے خیموں کی تنابیں خود باندھتی ہیں، کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب موجوں سے الجھنے کا ہنر، جب موجوں سے الجھنے کا جنون طاری ہو جائے تو پھر طوفان نوح بھی سفینہ حق کا راستہ نہیں روک سکتا صدر علی وقار، کہ اسرار و رموز تو اسی پر عیاں ہوتے ہیں جو کسی طوفان سے آشنا ہوں اور خطرات کے بپھرے ہوئے سمندروں میں بلا خوف و خطر کود جانے کے عادی ہوں۔ پھر چاہے وہ طائف کے بازاروں اور مکہ کی گھاٹیوں میں مصائب کا طوفان جھیل کر بھی مسکرانے والے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، یا مدائن کی فتح کے وقت دریائے دجلہ کے بپھرے ہوئے سیلابی پانیوں میں اپنے گھوڑے اتار دینے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص ہوں، یا پھر وہ طوفان سے آشنا سلیبیوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو اپنی شمشیر خارا شگاف سے چیرنے والے نور الدین زنگی ہوں، یا پھر وہ آج کے دور میں باطل کے فولادی ٹینکوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والے ایرانی نوجوان ہوں۔ ان سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی فلسفہ ہے کہ جب تک زندگی میں طوفان نہ آئے تو خودی کی تلوار پر دھار نہیں آتی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔
آپ کی سماعتوں کا بےحد آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے 2-3 کریکشنز بیٹا یہ ذرا توجہ سے سن لیجئے. جس طرح ہم اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں یقیناً آپ کو بھی جو ہے وہ سیکھنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ آپ آگے بہت ترقی کر سکتے ہیں. ایک تو طوفان ورڈ نہیں ہے, طوفان. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. ٹھیک. دوسرا جو سینہ سپر نہیں ہے, سینہ سپر. ٹھیک ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ورڈ یوز کیا علینا, وہ کیا کشت ویراں. یہ ہے کشت ویراں. ٹھیک ہے جی, ویران کھیتی, کشت ویراں. اور آپ نے ایک ورڈ کیا بحر. یہ بحر نہیں ہے, بحر ہے. بحر کے معنی ہے سمندر کے. ٹھیک. اور آخر میں بہت ہی عذرائے تفنن عرض کر رہا ہوں, وہ جو آپ سمندر کے کنارے کھڑی ہوئی تھیں اور دعا کر رہی تھی طوفان آ جائے, آئندہ مت کیجیے گا ورنہ سائیکلون آ جائے گا. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ آپ تینوں کیا کامنٹ کریں گے سر, شارٹ کامنٹ اور اناؤنسمنٹ ریزلٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تینوں بچوں کا انداز بیان اچھا تھا ماشاءاللہ, مگر موضوع پہ کچھ بات عبدالوہاب نے کی. باقی وہ دو بچیاں جو ہے نا وہ فلسفہ بولتی رہیں. فلسفہ بولتی ہیں. تو میرے نزدیک عبدالوہاب آج کے بجائے. آپ کیا فرمائیں گے سر؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بیٹا اور کوشش کیجئے, اور جو جنید بھائی نے آپ سے بات کی ہے وہ ہم سب کی وہی بات ہے جو کہہ رہے تھے. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ انسان سیکھنے کے لیے آتا ہے, ہم سب سیکھتے ہیں طالب علم میں. ٹھیک. تو یہ ناکام بھی ہو جائے جز وقتی طور پر یا وقتی طور پر, تو یہ نہ محسوس کیجیے گا خدا نخواستہ کوئی ناکامی ہے. ٹھیک ہے. جن کا ذکر کر رہے ہیں اسی محبت سے کرتے رہیے. بالکل ٹھیک. میرے نزدیک عبدالوہاب نسبتاً بہتر ہے. ٹھیک. ورنہ یہ بچیاں بھی بہت اچھی ہیں, لیکن نمبر بالکل 1 پہ ٹھیک. ان کو رکھیں. نہیں ٹھیک, بالکل صحیح, پوٹینشیل ہے. سر آپ کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ مقابلے میں داخل ہو جانا ہی کامیابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں مطلب آئندہ بھی کامیاب کرے. اور اچھا آپ نے نشاندہی کی, جیسے بحر کہا اور آپ نے کہا نہیں مرج البحرین, جیسے باہر ہے تو وہ دریا کی نشاندہی کر رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آگے جا کے زندگی بنا دیتی ہے. بہتر یہی ہے. تو تینوں اچھے ہیں لیکن میں نے کیونکہ نمبرنگ اور گریڈنگ کی تھی اس میں میرے اعتبار سے تسبیح فاطمہ جو ہیں وہ بہتر رہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ووٹ ہیں وہ عبدالوہاب کے حق میں زیادہ ہیں, لہٰذا عبدالوہاب صاحب آپ آج کے ونر قرار پاتے ہیں. اور آئی ہوپ انشاءاللہ قرآن اندازی میں آپ کا نام آئے اور یہ بائک آپ لے کر جائیں. آئیے جناب زکریا صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ مسعود کیفی صاحب کے کلام چند اشعار کہ تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا, تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا, تسکین قلب و جان کا سامان ہو گیا, طیبہ میری حیات کا عنوان ہو کیا اچھا. گیا, طیبہ 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 میری حیات کا عنوان ہو گیا. اور انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا, انسان تھا عظیم مگر اس قدر نہ تھا, جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا, جتنا عظیم آپ سے انسان ہو گیا. اور جو کچھ کہا ہے آپ نے اے وجہ کائنات, جو کچھ کہا
ایمان ہو گیا وہ میری جان ہو گیا ایمان ہو گیا اور سلطان کائنات کے روضے کے سائے میں سلطان کائنات کے روضے کے سائے میں جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا جو بھی فقیر آ گیا سلطان ہو گیا اور جس کو شعائے عشق محمد عطا ہوئی جس کو شعائے عشق محمد عطا ہوئی مسرور اس کا راستہ آسان ہو گیا مسرور اس کا راستہ آسان ہو گیا طیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا ماشاءاللہ جی سلامت رہیے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں لوٹ کے انشاءاللہ آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ قصص القرآن کے ساتھ آئیں گے اور آج حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا مطلب بیونڈ دی امیجنیشن ہے ویسے تو ظاہر ہے یہ پوری قدرتی اللہ کی بیونڈ دی امیجنیشن ہے لیکن آپ سوچئے کہ انسٹنٹ اللہ تعالیٰ نے 70,000 افراد کو 70,000 یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور انسٹنٹ 70,000 زندہ ہو گئے ہے نا کمال بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان